عید ہے۔ جب آپ ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، آپ اس میں سے یہ جو قرآن مجید کے میں نے آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب آپ جمعہ سے فارغ ہوں تو پھر آپ زمین میں پھیلیں۔ کس چیز کو ڈھونڈیں؟ رزق کو؟ یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، آپ اللہ کے فضل کو ڈھونڈیں، یعنی اس روزی کو کمائیں جس روزی میں اللہ نے برکت کو رکھا ہے۔ جس دن تاجر جھوٹ بولتا ہے، حدیث مبارکہ میں ہے کوئی چیز بیچتے ہوئے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں مجھے اس سے پہلے اتنے پیسے مل رہے تھے یا میں نے اتنے کی خریدی ہے، اور اس میں حقیقت نہیں ہوتی، وہ جھوٹ بولتا ہے زیادہ منافع لینے کے لیے۔ حدیث مبارکہ میں ہے جب وہ جھوٹ بول کے پیسے لے رہا ہوتا ہے، اللہ اس کے پیسوں میں سے برکت کو اٹھا رہا ہوتا ہے۔ جس نے جھوٹ بول کے سودا بیچا کہ مجھے پیسے زیادہ ملیں اور منافع زیادہ ملے، اللہ اس سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے سودا بیچنے کے لیے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم ہے میں اس میں سے آپ سے کچھ بھی نہیں کما رہا، حالانکہ وہ ٹھیک ٹھاک کما رہا ہوتا ہے، یا اللہ کی قسم ہے مجھے اتنے پیسے مل رہے تھے میں نے اس پارٹی کو یہ جو ہے وہ مال نہیں دیا۔ آپ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ پچھلے دنوں جب امپورٹ بند تھی، ایلسیاں وغیرہ بند تھیں، ماشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات کیا تھے۔ اکثر ہمارے ہاں تاجروں کے مجھے فون آتے یا ملتے تو وہ کہتے کہ جو چیز ہم 100 روپے کی لیتے تھے اب ہم جو ہے وہ 2000 کی خرید رہے ہیں۔ امپورٹ تو باہر سے بند ہے، باہر سے مال تو نہیں آ رہا۔ یقیناً تاجروں نے جو 100 روپے کی چیز خریدی ہے وہ حقیقت میں 100 روپے کی خریدی ہوئی تھی، آپ کیسے اس کو 2000 میں بیچ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ یہ جو سندھ میں یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جب سیلاب آیا تھا، یہ موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں جو شاپر، وہاں ایک مخصوص قسم کا شاپر تھا کہ وہ جب لوگ جو فوت ہوئے تو ان کی وہ جسم کے اوپر اس شاپر کو لپیٹا جاتا، لپیٹ کے پھر اس کے اوپر کفن دے کے، کیونکہ زمین ساری گیلی تھی سیلاب کی کثرت کی وجہ سے، تو وہ مردوں کو شاپر میں دفن کرتے تھے۔ وہ تھیلا سیلاب سے پہلے ملتا تھا 80 روپے کا، 30 روپے کا۔ ہمارے تاجروں نے پھر وہاں دکانداروں نے اسے سیلاب کے دنوں میں بیچا ہے 280 روپے کا۔ اور کس کام آ رہا ہے کہ فوت ہونے والوں کے وہ جسم کے اوپر اس کو لپیٹا جاتا تھا، تاکہ چونکہ زمین گیلی ہے سیلاب کی کثرت کی وجہ سے، تو 280 میں بیچا۔ جو ٹینٹ ہم نے اس وقت دیکھا ہے، جو ٹینٹ 2000 روپے میں مارکیٹ میں بکتا تھا، ہم اہل پاکستان اور اہل اسلام نے وہی ٹینٹ ہم نے 12000 سے اوپر کر کے بیچا ہے، کہ جس میں لوگ بیٹھتے تھے، جن کے مکان گرے ہیں تو وہ بانٹنے والے، خیرات کرنے والے لوگ ٹینٹ خرید رہے تھے۔ 2000 والا ٹینٹ جو ہے وہ ہم نے 12000 میں بیچا ہے۔ یا آپ ناراض نہ ہو، یہاں سیالکوٹ میں کسی پٹرول پمپ پہ آپ تیل ڈلوا رہے ہوں تو کیا آپ 100% مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کا پیمانہ پورا ہے؟ حدیث مبارکہ میں ہے کہ من غش فلیس منی، جس نے کسی کو دھوکہ دیا تجارت کے معاملے میں، چیز بیچنے اور خریدنے کے معاملے میں، قیامت والے دن اللہ اسے میری امت میں کھڑا نہیں فرمائے گا۔ یہ جو ہم کمائی کر رہے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں، یا ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ناجائز منافع خوری کرتے ہیں، پھر یہی پیسے ہم گھر لے کے آتے ہیں، فریج لا رہے ہیں جی گھر والوں کے لیے، اے سی لا رہے ہیں، عید کی بہترین بچوں کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں، اور پیسہ کون سا ہے؟ حرام کا پیسہ ہے کہ دھوکے سے ہم نے کمایا ہے، منافع خوری سے کمایا ہے، اور حرام ذرائع سے ہم نے کمایا ہے۔ کیا وہ چیزیں آپ قبر میں ساتھ لے جائیں گے؟ قبر میں آپ کے ساتھ کن چیزوں نے جانا ہے؟ آپ کے نیک اعمال نے۔ اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس نیک اعمال تو دور کی بات ہے، آپ اپنے دامن میں کتنے گناہوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کرام میں سے عظیم ہستی ہیں، انہوں نے ایک خادم کو بلایا کہ ایک قافلہ جو ہے وہ مصر جا رہا ہے سامان تجارت لے کے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی کچھ چیزیں خرید لو اور ان کے ساتھ چلے جاؤ اور وہاں جا کے بیچو، کچھ نہ کچھ منافع آ جائے گا۔ 1000 دینار آپ نے خادم کو دیا، خادم نے وہ خریدا ہے سامان، اس قافلے کے ساتھ سفر شروع کر دیا۔ راستے میں جس جگہ پر اس قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہاں پر ایک قافلہ مصر سے واپس آ رہا تھا سامان تجارت بیچ کے۔ ان سے پوچھا کہ وہاں کی منڈی کی کیا صورتحال ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ جناب یہ جو آپ کے پاس سامان ہے نا،
یہ وہاں پہ موجود نہیں. تم جتنی جلدی ہو سکتا ہے پہنچ جاؤ، تمہارا سامان ہاتھوں ہاتھ بک جائے گا. وہاں جو تاجر تھے انہوں نے نیت کر لی کہ وہاں منڈی میں یہ سامان ختم ہو گیا، لہٰذا ہم اس کو ڈبل داموں میں بیچیں گے. جیسے ہمارے ہاں گندم بکی، ہمارے ہاں چینی بکی، ہمارے ہاں گھی بکا، اور آج رمضان المبارک میں ہمارے ہاں فروٹ بک رہا ہے. بڑی عید پہ جناب ہمارے ہاں جیسے پیاز بکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں کھانے پینے کی نیت کر لی اس کو جا کے ڈبل داموں بیچیں گے. جب وہاں گئے تو واقعی وہ چیز وہاں مارکیٹ میں موجود نہیں تھی، انہوں نے ڈبل پیسوں سے بیچا، واپس آ گیا. تو اس خادم نے 2 تھیلیاں حضرت امام جعفر کی بارگاہ میں پیش کیں. کہا جناب یہ ایک تھیلی میں 1000 دینار جو آپ نے دیا تھا اصل قیمت ہے، اور دوسری تھیلی میں 1000 دینار جو ہے وہ منافع ہے خرچے وغیرہ نکال کے. تو حضرت امام جعفر نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز ڈبل پیسوں میں بک جائے؟ تو انہوں نے کہا جناب وہاں یہ چیز نایاب ہو چکی تھی، تو اس لیے وہاں ہم نے پھر ڈبل داموں، جتنے پیسے منہ سے مانگے اتنے ہی لوگوں نے ہمیں دیے. تو حضرت امام جعفر صادق کا چہرہ زرد پڑ گیا غصے سے. فرمایا یہ جو اصل قیمت ہے اسے میرے پاس رہنے دو، یہ جو منافع کے 1000 دینار لے کے آئے ہو اسے فوراً اللہ کے راستے میں خیرات کر دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. آپ سن کے حیران ہوں گے، حضرت عثمان غنی جب مدینہ منورہ آئے نا ہجرت کر کے، یہاں اس مدینہ منورہ کی مارکیٹ کے اوپر یہودیوں کا قبضہ تھا. 90% یہودی اس مارکیٹ کے اوپر قابض تھے اور وہ ناجائز منافع لیتے. حضرت عثمان غنی اس مارکیٹ میں داخل ہوئے. جب اس مارکیٹ میں حضرت عثمان غنی داخل ہوئے، سن 8 ہجری میں، صرف 8 سالوں کے بعد یہ 80% مارکیٹ حضرت عثمان غنی کی ملکیت میں آ چکی تھی. کس لیے آ چکی تھی؟ اس لیے کہ تجارت کو ایمانداری سے کیا ہے، ناجائز منافع نہیں لیا، جھوٹ نہیں بولے، دھوکہ نہیں دیا. عیب والی چیز جو ہے حضور کے حدیث مبارک ہے، جب کوئی شخص کسی کو عیب والی چیز بیچتا ہے اور اس کا عیب گاہک پہ ظاہر نہیں کرتا، جیسے ہمارے ہاں یہ عام بیماری ہے کہ عیب والی چیزوں کو ہم چھپا لیتے ہیں، وہ ظاہر نہ کرے اور عیب والی چیز بیچ دے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے عیب والی چیز کیوں بیچی، اور فرشتے ہمیشہ اس پہ لعنت کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو آدمی ساری عمر فروٹ بیچ رہا ہے وہ ساری عمر بیچارہ فروٹ ہی بیچتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے. وہ کسٹمر کو جو ہے وہ چھپا کے عیب والی چیزیں بیچ رہا ہے. سامنے بہترین چیزیں رکھی ہوں گی، آگے جو ہے وہ گلی سڑی چیزیں رکھی ہوں گی، کسٹمر کو گلی سڑی چیزیں دے دینی ہے.